تم ہمیشہ یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ مجھے بھول گئے ہو، بار بار مجھے ہی کیوں آزما رہے ہو؟ تو میری بات سن لو کہ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور تھے، اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے۔ پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا زیادہ چاہو گے، اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام تو نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، اور اللہ تو صرف ہماری تڑپ اور طلب دیکھتا ہے۔ ہم جتنی مضبوطی سے صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، اللہ پھر ہمیں معجزوں سے محروم نہیں رکھے گا۔ شکریہ۔